تیار ہونے کے بعد زین نے ایک سرسری سی نظر آئینے میں خود پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ السلام علیکم دادی اماں۔ وعلیکم السلام، آگے میرے بیٹا بیٹھو، میں ابھی سمینہ سے کہہ کر تمہارے لیے ناشتہ لگواتی ہوں۔ زین خاموشی سے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ سمینہ جلدی سے زین کا ناشتہ لے، اور تمہیں پتہ ہے نا کہ اسے انتظار کی عادت نہیں ہے۔ بڑی بیگم سے ابھی آئی۔ سمینہ باورچی خانے کی جانب جانے لگی، تبھی امثال نے اسے روک لیا۔ سمینہ تم رہنے دو دادی ماں، میں نے ان کے آنے سے پہلے ہی ان کی پسند کا ناشتہ تیار کر دیا تھا، میں ابھی لاتی ہوں۔ امثال بہت تیزی سے باورچی خانے کی جانب بھاگی۔ دادی اماں کو ویسے بھی وہ بہت پسند تھی، کیونکہ وہ ان کے نزدیک بہت سمجھدار، طریقہ مند اور فرما بردار لڑکی تھی۔ اس بچی کو دیکھ کے میرا دل خوش ہو جاتا ہے روبینہ، تم نے اس کی کتنی اچھی تربیت کی ہے، کتنی فرما بردار، خدمت گزار اور سلیقہ مند ہے۔ گھر کی بیٹیاں اور بہویں کو بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میں تو چاہتی ہوں کہ میرے زین کی دلہن بھی بالکل ایسی ہی ہو۔ زین جو خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا، دادی اماں کی آخری بات پر فوراً سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ ایسے کیوں دیکھے ہو؟ کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ دادی اماں نے کہا، جب بات کھلی گئی ہے تو کیوں نہ ہم اس پر بات کر ہی لیں۔ میں تم سے کافی دنوں سے اس بارے میں بات کرنا چاہتی تھی، لیکن تمہاری مصروفیات کی وجہ سے وقت ہی نہیں ملا۔ زین، میں چاہتی ہوں کہ تم بیٹا شادی کر لو۔ خیر سے ساری ذمہ داریاں بھی تم نے بہت اچھے طریقے سے سنبھال لی ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب اس کام میں مزید تاخیر ہونے چاہیے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے دادی ماں، لیکن کیا؟ یہاں پر آ کر تم بات ختم کر دیتے ہو۔ لیکن اس بار میں تمہاری ایک نہ سنوں گی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں تمہاری شادی کروا کے ہی رہوں گی، چاہے تم ہاں کرو یا نہ کرو۔ دادی ماں، ایسی بات نہیں ہے، شادی کوئی مذاق نہیں کہ اچانک بیٹھے بٹھائے ہو جائے۔ اس کے لیے وقت لگتا ہے، بہت سے معاملات دیکھنے پڑتے ہیں۔ کوئی وقت نہیں لگتا۔ ویسے کون سے معاملات دیکھنے؟ شادی کے لیے ایک اچھی سمجھدار لڑکی کی ضرورت ہوتی ہے، اور لڑکی میری نظر میں ہے۔ تم بس شادی کے لیے ہاں کر دو، ہم کل ہی جا کے سارے انتظامات کر لیں گے۔ دادی کی بات سن کر زین کو حیرت ہوئی کہ آخر وہ کون سی لڑکی ہے جسے وہ ڈھونڈ کر بیٹھی تھی۔ کون سی لڑکی؟ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ اپنی امثال، اور کون؟ جب گھر میں ایسی اچھی اور فرما بردار لڑکی موجود ہو تو میں پاگل ہوں کہ اپنے پوتے کے لیے باہر لڑکیاں تلاش کروں۔ مجھے تو شروع سے ہی تمہارے لیے امثال پسند ہے۔ جس طرح اس بچی نے ہر چیز پر سنبھالا ہے نا، میری تو دلی خواہش ہے وہی اس حویلی کی بہو بنے۔ امثال جو اپنی شادی کی بات سن کر باورچی خانے سے باہر ہی نہیں نکلی تھی، جبکہ روبینہ بیگم کے چہرے پر نہ ختم ہونے والی خوشی تھی۔ وہ تو جیسے پہلے دل سے ہی یہی چاہتی تھی کہ کسی طرح ان کی بیٹی اس گھر کی مالکن بن جائے، اور آج دادی نے خود ہی ان کے حق میں فیصلہ کر دیا تھا۔ دادی اماں، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا؟ زین کو ان کی بات سن کر بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ تمہارا مطلب کیا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ امثال سے تمہاری شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ دادی اماں، آپ بھی اچھی طرح جانتی ہیں، میں بھی، اس حویلی میں موجود ہر شخص یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ میری بیوی وہی بنے گی جو بچپن سے میرے نکاح میں ہے۔ تم جانتے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو زین؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ نائلہ کی بیٹی اس گھر کی بہو کبھی نہیں بن سکتی۔ دادی ماں نے نفرت سے کہا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس گھر کی بہو اور میری بیوی وہی لڑکی بنے گی۔ زین، تم بھول رہے ہو کہ اس کی ماں نے تمہارے چچا اور تمہاری ماں کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اس عورت نے اس حویلی کی خوشیاں اور زندگی برباد کر دی گی، اور تم اب دوبارہ اس کی بیٹی کو اس گھر میں لانا چاہتے ہو؟ باقی جو تھوڑا سا سکون باقی ہے وہ لڑکی برباد کر دے، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس کی ماں اتنی آسانی سے اسے تمہارے ساتھ بھیج دے گی؟ وہ عورت جس نے خود یہاں سے جانے کے لیے کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کی، تمہیں لگتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو یہاں آنے دے گی؟ میں کچھ نہیں بھولا رہتی ماں، مجھے سب یاد ہے اس نے کس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ لیکن میں فیصلہ کر چکا ہوں، میری بیوی وہی بنے گی جو میرے نکاح میں ہے۔ میں تو اپنی معمولی سی چیز بھی کسی دوسرے کے حوالے نہیں کرتا، اور آپ کو لگتا ہے کہ اپنے نکاح میں آئی لڑکی کسی اور کے لیے چھوڑ دوں گا؟ ناممکن۔ وہ جو بھی ہے، جیسی بھی ہے، جس کی بھی بیٹی ہے، مجھے اس بات سے بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ بس میرے نکاح میں ہے، اور بہت جلد میری بیوی بنے گی، اور میری بیوی کی حیثیت سے اس حویلی میں جلد آئے گی۔ زین، میں کبھی بھی تمہیں یہ سب کرنے نہیں دوں گی۔ میں نے پہلے ہی اس عورت کی وجہ سے اپنا ایک بیٹا کھو دیا،
اور اس کی بیٹی کی وجہ سے میں تمہیں نہیں کھو سکتی۔ اس طرح اس کی ماں نے میرے بیٹے سے سب کچھ چھین لیا، اس طرح اس کی بیٹی بھی اس حویلی کو برباد کر دے گی، تمہیں برباد کر دے گی، اور میں اپنے پوتے کو بالکل نہیں کھونا چاہتی۔ اس لیے میں کبھی بھی اس لڑکی کو تمہاری زندگی میں نہیں آنے دوں گی۔ آپ فکر نہ کرے دادی اماں، میں چاچا جان کی طرح نہیں ہوں جو بیوی کی محبت میں گرفتار ہو کر سب کچھ ہار گئے۔ میں زین ملک ہوں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ ایک عورت کی کیا حد ہے اور اسے اپنی زندگی میں کس طرح رکھنا ہے۔ میں اسے اتنی چھوٹ دوں گا ہی نہیں کہ وہ میرے ساتھ دھوکا کر سکے۔ اگر اس نے پھر بھی ایسا کیا تو آپ جانتی ہیں کہ میں اپنے ساتھ دھوکا کرنے والوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ خیر اب مجھے دیر ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں۔ زین نے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے دادی اماں کے چہرے پر خوف کے تائے منڈلانے لگے تھے۔ وہ چیز جس سے وہ اپنے پوتے کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، اس میں وہ ناکام ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زین نے اگر یہ سوچ لیا تو وہ یہی کرے گا اور اسے کوئی نہیں روک سکتا، اور اس بات کو لے کر اب کافی زیادہ تشویش کا شکار ہو چکی تھی۔ آنٹی، ایمان کو ہمارے ساتھ جانے دے، میں خود اسے واپس کر چھوڑ کر آؤں گی، اور ایک منٹ کے لیے اسے اکیلا ہرگز نہیں چھوڑوں گی۔ روج کافی دیر سے نائلہ بیگم کو منانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ ایمان کو ان کے ساتھ شاپنگ پر جانے دے، لیکن ان کا مسلسل جواب نفی میں ہی تھا۔ میں کہہ چکی ہوں نا تو وہ کہیں نہیں جائے گی، بس بات ختم۔ تمہارے بار بار کہنے سے میں اسے جانے کی اجازت نہیں دیں گی۔ آنٹی، کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں کہ آپ اسے میرے گھر جانے نہیں دے رہی؟ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ وہ میری اکلوتی سہیلی ہے، اس کے بغیر میں بھلا اپنی زندگی کے اتنے بڑے دن کی شاپنگ کیسے کر سکتی ہوں؟ اس کا میرے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ ویسے بھی ہم دونوں کی دوستی کو اتنے سال ہو گئے ہیں، کیا آپ کو اب بھی لگتا ہے مجھے ایمان کی فکر نہیں اور میں اس کے ساتھ کچھ برا ہونے دوں گی؟ عروج بیٹا، ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے اسے تمہارے ساتھ بھیجنے میں مسئلہ ہے، اصل مسئلہ اسے باہر بیچنے میں ہے۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں اسے گھر سے باہر نہیں جانے دیتی۔ تم جانتی ہو کہ ایمان کتنی معصوم ہے، نہ اسے لوگوں کی پہچان ہے، نہ ہی اسے باہر کی دنیا کے بارے میں کچھ پتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کوئی میری بیٹی کا کوئی فائدہ اٹھائے۔ دیکھ، یہی وجہ ہے کہ میں اسے دنیا سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہوں اور اسے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ کی بات ٹھیک ہے آنٹی، لیکن مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں تو میں اس کا خیال بھی بہت اچھے سے رکھوں گی۔ ویسے بھی ہم دونوں اکیلے نہیں جا رہے، حارث بھی ہمارے ساتھ جا رہا ہے اور ہم دونوں اسے اپنے ساتھ رکھیں گے۔ پلیز آنٹی، بس ایک دن کے لیے جانے کی اجازت دے دیں۔ دیکھیں اس کی طرف، اس کا بھی دل کر رہا ہے نا جانے کو۔ نائلہ بیگم نے ایک نظر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جو خاموشی سے ان کے فیصلے کا انتظار کر رہی تھی۔ آج انہیں بھی ایمان کو اس طرح اداس دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ انہوں نے اسے پوری دنیا سے گویا چھپا کر رکھا تھا۔ کالج سے بھی خود لینے جایا کرتی تھی اور یونیورسٹی میں تو پڑھنے ہی نہیں دیا تھا، بلکہ پڑھائی چھڑوا کر گھر میں ہی وہ آن لائن کلاسز لیتی تھی جس میں نائلہ بیگم اس کے پاس ہی بیٹھی رہتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اتنی خوفزدہ کیوں رہتی اسے لے کر۔ کبھی کبھی تو اسے لگتا کہ اس کی ماں کو اس پر بھروسہ ہی نہیں ہے، مگر وہ حقیقت سے ناواقف تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، لے جاؤ اسے اپنے ساتھ، لیکن اس کا بہت خیال رکھنا، ایک منٹ کے لیے بھی اسے اکیلا نہ چھوڑنا۔ لیکن یہ پہلی اور آخری مرتبہ ہے، اس کے بعد تم اسے اپنے ساتھ کہیں بھی لے جانے کی ضد نہیں کرو گی، خاص طور پر بازار تو بالکل نہیں۔ آنٹی آپ فکر نہ کریں، میں اس کا بہت خیال رکھوں گی۔ اینڈ تھینک یو بہت بہت۔ چلو ایمان، جلدی سے تیار ہو جو، حارث 10 منٹ پہ ہی پہنچنے والا ہے۔ ایمان بھی خوشی خوشی تیار ہونے چلی ہی، کیونکہ آج پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد اسے گھر سے باہر جانے کا موقع ملا تھا۔ نائلہ بیگم نے اسے جانے کی اجازت تو دے دی تھی، لیکن کسی انہونے کے خوف سے ان کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ یا اللہ، میری بچی کی حفاظت کرنا، میرے کیے گئے گناہوں کی سزا اسے کبھی نہ دینا۔ نائلہ بیگم دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی۔ بچ کر دو روج، جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ ہم کسی اور دن آ کر خرید لیں گے نا۔ ایمان بھی مجھے لگتا ہے تھک گئی، اور ویسے بھی کافی وقت ہو گیا، آنٹی ناراض ہوں گی۔ ہاں ٹھیک ہے، ویسے تو میں نے ابھی اور بھی بہت ساری چیزیں لینی تھی، لیکن اگر مزید دیر ہوگی نا تو آنٹی دوبارہ کبھی ایمان کو میرے ساتھ نہیں آنے دیں گی۔ چلو جو چیزیں رہ گئی ہیں نا وہ پھر کبھی لے لیں گے، ابھی مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ہم کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں جا کر لنچ کرتے ہیں۔
اس کے بعد ایمان کو گھر چھوڑ دیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے چلو۔ وہ تینوں شہر کے سب سے بڑے مشہور ریسٹورنٹ میں آ کر بیٹھ گئے۔ ایمان تو آس پاس کے لوگوں کو حیرت دیکھ رہی تھی۔ وہ سب بہت محترم اور اسٹائلش تھے۔ ایک وہ تھی جو ہر وقت سادہ سے لباس میں رہتی تھی، لیکن وہ سادہ سی ہونے کے باوجود بہت خوبصورت اور منفرد دکھتی تھی۔ تم دونوں بیٹھ کر آرڈر کرو، مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ حارث ان دونوں کو وہاں بٹھا کر اپنا فون لے کر باہر چلا گیا۔ اسے کیے ہوئے تقریباً 10 منٹ ہونے والے تھے، لیکن وہ اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ ایسی بھی کون سی ضروری کال تھی کہ اب تک واپس ہی نہیں آیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہم دونوں کو یہاں چھوڑ کر اکیلا ہی گھر چلا گیا ہو؟ ایمان تم یہاں بیٹھو، میں حارث کو دیکھ کر آئی۔ یہ واقعی میں بھول تو نہیں گیا کہ ہم بھی اس کے ساتھ آئے تھے اور وہ اکیلا ہی گھر چلا گیا ہو؟ عروج تم رہنے دو نا، یہی میرے پاس بیٹھے رہو، حارث بھائی خود ہی آ جائیں گے۔ ارے میری جان، تم نہیں جانتی وہ کتنا بھلکڑ ہے۔ تم یہاں بیٹھو، میں ابھی اسے ڈھونڈ کر لاتی ہوں۔ اور ویسے بھی یہاں کون سے لوگوں کا زیادہ رش ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ تم بس اس ٹیبل سے کہیں مت جانا، یہیں پر بیٹھو، میں ابھی 5 منٹ میں واپس آتی ہوں۔ عروج اسے وہاں چھوڑ کر حارث کو ڈھونڈنے باہر کی جانب چلی گئی کہ ایمان اکیلی بیٹھی پریشانی سے اپنے آس پاس سے گزرتے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک اسی سامنے سے ایک شخص آتا ہوا نظر آیا۔ اس شخص کی نظر اچانک ایمان پر پڑی اور پھر وہ بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے مسلسل اسی کو دیکھتا رہا۔ وہ جس طرح ایمان کو دیکھ رہا تھا، اسے اس شخص سے خوف محسوس ہونے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ شخص آہستہ آہستہ کے قریب آتا جا رہا تھا۔ جتنا گھومنا ہے آزادی سے گھوم لو، کیونکہ تمہارے پاس جب چند دن ہی باقی رہ کے ہیں، اس کے بعد تم میری قید میں آ جاؤ گی۔ وہ شخص ایمان کے بہت قریب کھڑا ہو کر اس کے کان کے پاس دھک کر نہ جانے کیا کہہ رہا تھا۔ ایمان اس کے اتنا قریب کھڑا ہونے سے ہی گھبرا گئی تھی۔ اسے اس شخص سے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ زین اسے یہاں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر تندیاں مسکراہٹ کی اور وہ ہیرو ٹائپ شخص ایمان کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس سے پہلے کہ زین مزید کچھ کہتا یا کرتا، حارث کے بولنے پر وہ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ ایکسکیوز می مسٹر، آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ لڑکی کو اکیلا دیکھ کر اسے ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حارث نے آگے بڑھ کر اسے ایمان سے مزید دور کیا تھا، مگر زین ابھی بھی مسلسل اسی کو دیکھ رہا تھا۔ حارث کو تو یہ شخص کوئی پاگل ہی لگ رہا تھا جو اس کی ٹوپنے کے باوجود بھی اس طرح ایمان کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کوئی پاگل انسان ہے۔ ایمان تم میرے ساتھ چلو، حارث نے کہا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ ہوٹل سے باہر لے گیا۔ یہی منظر زین کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اگر وہ مزید وہاں کچھ دیر رکتا تو یقیناً کچھ کر بیٹھتا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے عروج؟ یہ کیا حرکت کی تم نے؟ تم ایمان کو ہوٹل میں اکیلا چھوڑ کر باہر آ گئی؟ تم جانتی ہو کہ آنٹی نے کتنی تختی سے ہمیں منع کیا تھا کہ اسے 1 منٹ کے لیے بھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ ہائے کیا ہو گیا حارث؟ میں تمہیں ہی دیکھنے کے لیے باہر آئی تھی اور میں ایمان کو سمجھا کر آئی تھی وہ اسی ٹیبل پر اسی جگہ پر بیٹھے۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ ہوا ہے کیا جو تم اتنے غصے میں ہو؟ ایمان بھی کافی پریشان لگ رہی تھی۔ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، لیکن آج کے بعد ایسی حرکت دوبارہ کبھی مت کرنا۔ میں نے بتایا بھی تھا کہ میں ایک ضروری کال کرنے جا رہا ہوں، میں واپس اسی جگہ آنا تھا۔ تو بچہ تو ہوں نہیں کہ تم مجھے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑی اور میرے پیچھے ہی آ گئی۔ اچھا سوری نا، ایسے مت کرو، آج کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تم لوگ وہاں سے کیوں آگے؟ ابھی تو ہم نے لنچ بھی کرنا تھا، ہم کہیں اور جا کر لنچ کریں گے، یہ جگہ مجھے پسند نہیں آئی، تم لوگ میرے ساتھ چلو۔ حارث نے عروج کو اصل بات نہیں بتائی تھی، کیونکہ وہ اسے اس شخص کے بارے میں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے بات بدل دی۔ ایمان بھی اس بات کو سمجھ کر خاموشی سے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ ہوٹل میں اسے کسی مرد کے ساتھ دیکھ کر جسے بے چین ہو اٹھا تھا، اور جس طرح وہ شخص ایمان کا ہاتھ پکڑ کر لے کر گیا، اسے بہت غصہ آیا تھا۔ کون تھا وہ شخص جو میری آنکھوں کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے گیا؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری ملکیت کو چھونے کی؟ کہیں وہ بھی تو کوئی اس کا عاشق تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گا، اور اگر تم نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش بھی کی تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا۔ بس بہت ہوا، اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں تمہاری اصل جگہ پر لے آؤں، اس سے پہلے کہ تم بھی اپنی ماں کی طرح ہماری عزت کو مٹی میں ملا کر اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ جاؤ۔
لیکن میں تمہیں کبھی بھی اپنی عزت کے ساتھ کھیلنے نہیں دوں گا۔ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی غیر مرد کے ساتھ 5 اسٹار ہوٹل میں گھوم رہی تھی، اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی اور اس کے لیے تیار رہنا۔ میں اپنے چچا کی طرح محبت کے ہاتھوں بے بس اور مجبور نہیں ہوں۔ میں زین ملک ہوں، جسے محبت کے نام سے بھی نفرت ہے، اور تمہیں بھی مجھ سے نفرت کرنے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ زین اس وقت اپنے کمرے کے ساتھ بنے اسٹڈی روم میں بیٹھا کئی گھنٹوں سے سگریٹ پی کر اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سے وہ منظر ہٹ ہی نہیں رہا تھا جب اس کے سامنے کوئی شخص اس کی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس طرح لے گیا تھا۔ اب بھی وہ ایمان کی تصویر ہاتھ میں پکڑ کر اسی طرح باتیں کر رہا تھا جیسے وہ اس کی ساری باتیں سن رہی ہو۔ غصے اور صبر سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اسے اپنے آس پاس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ سگریٹ کا دھواں پورے کمرے میں پھیل گیا تھا، لیکن وہ پھر بھی سکون سے وہاں بیٹھا ہوا تھا، جیسے اب اسے اس سب سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ اس سے کہیں زیادہ غبار اور دھواں اس کے اندر موجود تھا۔ ایمان ابھی بھی اس واقعہ کو یاد کر کے لرز اٹھی کہ اس کے ساتھ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ شخص نے اس سے اس طرح آ کر بات کی، مگر اس نے نائلہ بیگم کو بھی یہ بات نہیں بتائی تھی۔ وہ گمسم سی بیٹھی اسی بارے میں سوچ رہی تھی۔ مت لے کر جاؤ میری بیٹی کو، چھوڑ دو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میرے گناہوں کی سزا سے مت دو، چھوڑ دو اسے، مت لے جاؤ میری بیٹی کو۔ نائلہ بیگم کے بڑبڑانے پر وہ ایک دم سے اپنی سوچے سے باہر آئی۔ ماما ماما آپ کو کیا ہوا؟ ماما اٹھیو، آنکھیں کھولے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ ماں کو جگانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد نائلہ بیگم ہوش میں آئی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے فوراً ایمان کو اپنی سینے سے لگا لیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ تم فکر نہ کرو، کسی کو بھی تمہیں کہیں لے جانے نہیں دوں گی۔ تم میری بیٹی ہو، میرے پاس رہو گی۔ ماما آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے کون لے کر جانا چاہتا ہے؟ اور بھلا کون مجھے یہاں سے لے کر جائے گا؟ میں تو آپ کے پاس ہی رہوں گی نا۔ ایمان جو اپنے اور اپنی ماں کے ماضی سے بے خبر تھی، اسے اپنی ماں کی بے چینی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نائلہ بیگم جب تھوڑی دیر بعد مکمل طور پر اپنے ہوش میں واپس آئی تو انہیں احساس ہوا کہ وہ کیا کر رہی تھی۔ کچھ نہیں بیگا، بس میں نے ایک برا خواب دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ تھوڑی پریشان ہو گئی تھی۔ تم فکر نہ کرو، کچھ بھی نہیں ہوا، تم آرام سے سو جاؤ۔ انہوں نے بات بدل دی۔ وہ کبھی بھی ایمان کو اپنے ماضی کے بارے میں نہیں بتانا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ حقیقت جان کر ان کی بیٹی ان سے نفرت کرنے لگے۔ کتنے سال اس نے باپ کی محبت کے بغیر گزار دیے تھے۔ نائلہ بیگم ہمیشہ سے جھوٹ بولتی آئی تھی کہ اس کے بابا کے ساتھ انبن ہونے کی وجہ سے وہ علیحدہ ہو گئے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے کبھی بھی پتا چلے کہ اس کی زندگی میں آج جو بھی محرومیاں تھی وہ سب اس کی ماں کی وجہ سے تھی۔ ان کی ایک غلطی نے سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ اب وہ حقیقت بتا کر اپنی بیٹی کو نہیں کھونا چاہتی تھی، اس لیے اسے بہلا کر دوبارہ سلا دیا۔ لیکن انہیں نیند نہیں آئی کہ ایمان کی سونے کے بعد وہ اٹھ کر باہر آ گئی، ہمیشہ کی طرح ماضی کی بری یادوں میں کھو گئی۔ وہ برسوں سے اسی طرح جو جیتی آ رہی تھی، انہیں یادوں کے سہارے اگر سوتی تھی تو بیانہ قسم کے خواب دیکھتی تھی۔ شام کا وقت تھا جب دروازے پر مسلسل دستک ہو رہی تھی۔ ارے کون آ گیا؟ رکو تو میں آ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، جلدی ہے۔ نائلہ بیگم جو باورچی خانے میں کام کر رہی تھی، مسلسل دروازے پر دستک کی وجہ سے کام چھوڑتے دروازے کی طرف چلی گئی۔ دروازہ کھولتے ہی جو شخص سامنے کھڑا تھا اسے دیکھ کر ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ السلام علیکم چچی جان، اب کیسی ہیں؟ او ایک منٹ، چچی کہوں یا ساسو ماں؟ کیونکہ آپ سے تو میرے دو دو رشتے ہیں نا۔ سامنے زین کھڑا تھا جبکہ اس کے پیچھے اس کے گارڈز بھی موجود تھے۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اور میرا تیسے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آج کے بعد اس گھر کی طرف رخ بھی مت کرنا۔ نائلہ بیگم نے غصے سے کہتے ہوئے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ زین نے دروازے پر ہاتھ رکھ کر ان کی کوشش ناکام بنا دی۔ آپ کے کہہ دینے سے رشتے ختم نہیں ہوتے۔ چلیں چاچی، رشتہ نہ مانے لیکن دوسرا رشتہ تو میرا ہے نا آپ سے، جسے آپ چاہ کر بھی ختم نہیں کر سکتی۔ اور جہاں تک بات ہے میرے یہاں آنے کی، تو آپ شاید بھول رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں میری بیوی ہے،
जिसे आपने इतने सालों तक मुझसे छुपा कर रखा। आपको क्या लगा था आप उसे मुझसे छुपा कर रखेंगे और मैं कभी इस तक पहुंच नहीं भी सकता? तो आपकी इत्तला के लिए बताता चलूं कि ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। मैं तो शुरू दिन ही से आप पर और आपकी बेटी पर नजरें रखे हुए था। मैं खुद सही वक्त का इंतजार कर रहा था, और आज आज वो सही वक्त आ गया है। इसी में अपनी अमानत लेने आया है। कौन सी अमानत? तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। जब हम लोगों के पास हवेली से कोई रिश्ता नहीं, तो फिर उससे जुड़े सब रिश्ते खत्म हो गए। तुम मेरी बेटी के कुछ भी नहीं लगते, और बेहतर है कि इससे दूर रहो। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं सासू माँ कि अपनी बीवी से दूर रहूं। दुनिया की कोई ताकत मुझे उससे दूर नहीं कर सकती। बेहतरी इसी में है कि अपनी बीवी को इज्जत से मेरे साथ रुखसत कर दें, वरना आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं कि जब मैं कुछ करने की ठान लेता हूँ तो अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को जड़ से उखाड़ देता हूँ। जैन नाइला बेगम की हर बात को नजरअंदाज करते हुए घर में दाखिल हो गया और सामने पड़े सोफे पर सुकून से बैठ गया था। आपके पास 10 मिनट हैं अपनी बेटी से मिलने, और अपने तरीके से उसे समझा भी दे। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं कभी भी ईमान को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, मुझे तकलीफ देने के लिए, मुझसे बदला लेने के लिए तो ये सब कह गए हो ना? वो तड़प उठी थी। काफी समझदार है आप चाची जान। आप मेरे इरादे से भी अच्छी तरह वाकिफ था। जैन ने बगैर कोई लिहाज रखे अपनी नफरत का इजहार किया। नाइला बेगम के दिल में जो थोड़ी सी उम्मीद बाकी थी कि शायद जैन वाकई इस रिश्ते को निभाना चाहता है और इसीलिए ईमान को लेने आया है, वो खत्म हो गई। मामा कौन आया है और आप किससे बात कर रही हैं? ईमान जो कमरे में सो रही थी बाहर से आने वाली आवाजें सुनकर जाग गई और इसी तरह बाहर निकल आई। जैन ने अपनी नजर उठाकर उसकी तरफ देखा जहां से ईमान की आवाज आई थी। वो सादा से सूट में अजीब प्यारी लग रही थी। पीछे खड़े गार्ड ने फौरन अपनी निगाहें टिका ली। ईमान को यहाँ देखकर नाइला बेगम वाकई परेशान हो गई। ईमान ने जब अपने सामने बैठे उस शख्स को देखा जो होटल में इसके मिला था और जिस तरह उसके करीब आया था, तो वो खौफजदा होगी। आज फिर इस शख्स को देखकर उसे उससे खौफ महसूस होने लगा। कोई नहीं है बेटा, तुम अंदर जाओ। 1 मिनट, ये कहीं नहीं जाएगी चाची जान। आपको शायद मेरी बात अभी तक समझ नहीं आई। मैं बहुत आराम और बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको कहाँ प्यार की जुबान समझ आती है? जैन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और ईमान के बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो गया। इससे पहले ही तो वो कुछ समझ पाती, जैन ने सख्ती से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले जाने लगा। नाइला बेगम को अचानक होश आया और वो उसकी तरफ भागी। ये तुम क्या कर रहे हो जैन? तुम इस तरह जबरदस्ती मेरी बेटी को यहाँ से नहीं ले जा सकते। छोड़ो, मैं कहती हूँ उसका हाथ छोड़ो। वो बहुत मासूम है। मैं तुम्हें इससे कहीं भी ले जाने नहीं दूंगी। वो उससे छुड़वाने की कोशिश करते हलकान हो रही थी। चची जान, आपकी बेटी सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, ये मेरी बीवी भी है, और मैं जब चाहूँ उसे अपने साथ ले जा सकता हूँ। आप तो क्या, कोई ही मुझे नहीं रोक सकता। इसने पलट कर गुस्से से जवाब दिया, जबकि ईमान तो उस बीवी लफ्ज पर ही अटक गई थी। उस शख्स ने उसे अपनी बीवी कहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था ये शख्स उसकी माँ को चची क्यों कह रहा है। उसने तो बचपन से अपनी माँ से यही सुना था कि उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। देखो जैन, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे सजा देना चाहते हो, मुझसे बदला लेना चाहते हो। ठीक है, तुम मुझे जो भी सजा देना चाहती हो दे दो। तुम्हारी हर सजा मुझे मंजूर है, लेकिन खुदा के वास्ते मेरी बेटी को छोड़ दो। उसका इस सब में कोई कसूर नहीं है। वो मासूम है। मेरे किए की सजा उसे ना दो, वो तुम्हारी सजा सह नहीं पाएगी। छोड़ दो उसे। नाइला बेगम अब हाथ जोड़कर उससे मिन्नत कर रही थी, लेकिन उस शख्स पर किसी चीज का कोई असर नहीं हो रहा था। मेरी माँ का क्या कसूर था? वो भी तो बेगुनाह थी ना, वो भी तो मासूम थी, और आपने अपनी मफाद के लिए उनका इस्तेमाल किया। उन्हें ऐसी जहन्नुम में फेंक दिया जिससे वो कभी बाहर ना आ सकी। आपने उन्हें किस चीज की सजा दी थी? इस बात की कि उन्होंने आपको अपनी छोटी बहन बनाया था? बोले, जवाब दें मुझे। कोई जवाब है आपके पास? वो चिल्ला कर बोला, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई, मैं उसकी सजा के लिए भी तैयार है, लेकिन तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। यही तो आपकी सजा है चाची जान। सारी जिंदगी अपनी बेटी के बगैर गुजारेंगे, उसे पल पल मरता और सड़कता हुआ देखेंगी। जैन ने सख्ती से ईमान का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा।
اور زبردستی اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ پیچھے نائلہ بیگم روتی رہی۔ گارڈ سے آگے بڑھ کر نائلہ بیگم کو روک دیا۔ ایمان بھی روتے ہوئے مسلسل زین کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ کہاں اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا سکتی تھی۔ پھر باہر آ کر زین نے ایمان کے ایک بڑی ہی سیاہ رنگ کی گاڑی میں بٹھایا، جسی طرف خود آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی ہوا سے باتیں کرتی وہاں سے جا چکی تھی، جب کہ پیچھے نائلہ بیگم خالی ہاتھ کہتی۔ ان کی زندگی کا وہ سہارا ان کی بیٹی آج ان کی آنکھوں کے سامنے ان سے چھین کر وہ لے گیا تھا۔ اللہ خیر کرے، رات ہو گئی اور ابھی تک زین واپس نہیں آیا۔ اوپر سے موسم بھی کتنا خراب ہے۔ اللہ میرے پوتے کی حفاظت کرنا۔ بی اماں آپ بیٹھ جائیں، اس طرح بلا وجہ پریشان نہ ہو، کسی کام کی وجہ سے دیر ہو گئی ہوگی، مثال نے کہا۔ اچانک حویلی کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر آیا۔ سب کی نظریں اس طرف اٹھی جہاں زین کو دیکھ کر دادی اماں کو سکون ملا، لیکن اس کے ساتھ کسی لڑکی کو دیکھ کر وہ کافی حیران اور پریشان ہو گئے۔ یہی ہائے عیسائی اور پردانہ بیگم کا تھا۔ زین کہاں تھے؟ ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ لڑکی کون ہے؟ بھائی صاحب، رات کے وقت تم کس لڑکی کو لے کر آئے ہو؟ دادی اماں آپ شاید بھول رہی ہیں، ابھی کچھ دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت جلد آپ کی بہو کو حویلی لے کر آؤں گا۔ ویسے بھی اتنی رات کی آپ کی بہو کے علاوہ اور کسے اپنے ساتھ لاؤں گا؟ بہو؟ یہ تو نائلہ کی بیٹی ہے زین۔ یہ میرے منع کرنے کے باوجود تم اسے یہاں لے آئی؟ یہ جانتے بھی ہو کہ اس کی ماں نے ہم لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ پھر بھی تم یہ اس بدکردار عورت سے جس سے ہم سختی سے نفرت کرتے ہیں، اس کی بیٹی کو اٹھا کر حویلی لے آئے؟ تم ابھی کے ابھی اسے واپس چھوڑ کر آؤ۔ اس لڑکی کی اس حویلی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایسا ناممکن ہے دادی ماں، یہ لڑکی میری بیوی ہے اور آپ کی بہو، اور اسی ناطے یہ اس حویلی میں ہی رہے گی، یہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔ زین تم میری بات سے انکار کر رہے ہو صرف اس لڑکی کی خاطر؟ کیا تم اپنے چاچا اور اپنی ماں کے ساتھ ہوئے ظلم کو بھول گئے ہو؟ ان کی تکلیف بھول گئے ہو جو یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ میں کچھ نہیں بولا دادی اماں، مجھے سب کچھ یاد ہے۔ جس عورت سے آپ نفرت کرتے ہیں اس سے بدلہ لینے کے لیے تو میں نے یہ سب کیا ہے۔ جس طرح ہم سب اس عورت کی وجہ سے ساری زندگی تڑپتے رہے، اب وہ بھی اپنی بیٹی کے لیے ساری زندگی اسی طرح تڑپے گی، اپنی جان سے پیاری بیٹی کو ایک نظر دیکھنے کے لیے تڑپے گی، اور اس کا تڑپنا مجھے سکون دے گا۔ میں اس لڑکی کو یہاں بیوی کی حیثیت سے ضرور لایا ہوں، لیکن یہ اس حویلی میں میری بیوی کی حیثیت سے نہیں رہے گی۔ ایمان جو پہلے زین سے خوفزدہ تھی، اس کی باتیں اسے اور زیادہ خوفزدہ کر رہی تھی۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح ڈری سہمی کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ دادی اماں نے جب ایک نظر اس معصوم لڑکی کو دیکھا تو انہیں اس پر ترس بھی آیا، لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ دوسری طرف انصال اور فرزانہ بیگم جو پہلے ایمان کو یہاں دیکھ کر حیران رہی تھی، اب زین کے منہ سے یہ سب کچھ سن کر ان کے دل کو سکون ملا کہ اس لڑکی کو صرف انتقام کے لیے لایا گیا ہے۔ اب انہیں یہ سوچنا تھا کہ صورتحال سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے۔ وہ دونوں یہ بات اچھی طرح جانتی تھی۔ زین ایمان کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آیا، خود وہ فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا، جبکہ ایمان ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگی۔ جب زین باہر نکلا تو اسے اس طرح روتے دیکھ کر اسے اور غصہ آیا۔ بند کرو یہ اپنا رونا دھونا، مجھے ایسی چیزوں سے سخت نفرت ہے۔ رو کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ تم بہت معصوم اور اچھی ہو؟ جانتا ہوں میں کہ تم کتنی معصوم ہو۔ تمہارا یہ معصوم سا چہرہ دیکھ کر کوئی دوسرا شخص دھوکہ کھا سکتا ہے، لیکن میں زین ملک ہوں۔ زندگی میں کبھی مجھے دھوکہ دینے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ تمہارا وہ حال کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ وہ اس کے قریب نیچے بیٹھ کے غصے سے اسے دیکھتے اور خوفزدہ کر رہا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ یہاں نہیں رہنا، پلیز مجھے واپس میری ماما کے پاس چھوڑ دیں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ خوف کے باوجود ایمان نے اپنا چہرہ تھوڑا سا اٹھا کر اس ظالم شخص کو دیکھتے ہوئے التجا کی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے زین کے دل کو کچھ ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی غصے نے ان سارے احساسات کو دبا دیا۔ میری ایک بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو، اب تمہیں یہیں رہنا ہے، ہمیشہ میرے ساتھ کس کمرے میں۔ یہاں سے جانے کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دو۔ آج کے بعد نہ تمہارے منہ سے یہ الفاظ سنوں، نہ ہی اپنی ماں کا ذکر میرے سامنے کرنا، کیونکہ اس عورت سے مجھے نفرت ہے، شدید نفرت۔ زین کا غصہ اور بڑھ گیا تھا۔ وہ اپنا غصہ اس لڑکی پر نہیں نکالنا چاہتا تھا، اس لیے وہ اٹھ کر وہ کمرے کے تحت بنے اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ پوری رات یہیں گزارنے والا تھا۔
سائن تو پہلے ہی لڑکی سے اس کی ماں سے نفرت کرتے تھے، اس کی ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، بس کسی بھی طرح ایک لڑکی کو سائن کی نظروں میں غلط ثابت کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ خود ہی سے دھکے مار کر حویلی سے باہر نکال دیں گے اور پھر میں زین کی بیوی بنوں گی، اس حویلی کی نئی مالکن۔ انسان نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کیا کرنا ہے۔ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں جتنا تم سوچ رہی ہو۔ زین کو دھوکہ دینا اور بیوقوف بنانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ وہ اڑتی چڑیا کے پر بھی گن لیتا ہے۔ ہمیں جو بھی کرنا ہے بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ ارے اماں، اب کیوں اتنی فکر کرتی ہو؟ پریشانی کی بات تب ہوتی نا جب سائیں کو سرخی سے محبت ہوتی۔ وہ تو پہلے ہی اس سے اتنی نفرت کرتے ہیں اور اب ہمیں بس اس نفرت کو اور بڑھانا ہے۔ انصال اور فرزانہ بیگم سب کچھ سوچ چکی تھی کہ آگے کیا کرنا ہے۔ زین کے جانے کے بعد ایمان اسی کمرے میں بیٹھی تھی، کیونکہ وہ جانے سے پہلے اسے سختی سے منع کر کے گیا تھا اس کمرے سے باہر نہیں نکلے گی۔ اپنی ماں کو یاد کر کر کے اس کی آنکھیں ایک بار پھر آنسوں سے بھیگنے لگی۔ سائیں نے اگر تم اس حویلی اور اپنے کمرے میں جگہ دے دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم یہاں کی مالکن سمجھنے لگو۔ کیا تم نے نہیں سنا انہوں نے کیا کہا تھا؟ تمہیں وہ صرف اپنی ماں کا بدلہ لینے کے لیے یہاں لائے ہیں، اس لیے اب رونا بند کرو اور چلو میرے ساتھ، تمہیں کام پر لگاتی ہوں، کیونکہ تمہاری حیثیت اس گھر میں ملازمہ سے زیادہ نہیں ہے۔ انتقال کب سے موقع کی تلاش میں تھی کہ جیسے ہی زین گھر سے نکلتا ہے تو وہ فوراً اس کے کمرے میں آئی تاکہ اپنی بھڑاس اور غصہ ایمان پر نکال سکے۔ اسے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ ایمان زین کے کمرے میں موجود ہے، جہاں اس نے ہمیشہ خود کو تصور کیا تھا۔ اسے بازو سے پکڑ کر وہ نیچے لے آئی۔ ملازم حیرت سے یہ سب دیکھ رہے تھے، لیکن کسی میں ہمت نہ تھی کہ آگے بڑھ کر کچھ کہے۔ سمینہ، تم یہاں سے ہٹو، جا کر کوئی اور کام کرو، کچن کا سارا کام یہ کرے گی۔ سمینہ خاموشی سے کچن سے باہر نکل گئی۔ ایمان اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کام کرنے لگی۔ اس نے کبھی اتنا زیادہ کام نہیں کیا تھا۔ اس کی ماں نے کبھی اسے کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیا تھا۔ پورے 2 گھنٹے مسلسل اس نے کچن میں ہی کام کیا۔ ایک تو کام کرنے کی وجہ سے وہ ویسے ہی تھک گئی تھی، اوپر سے کل رات سے اس نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ بھوک کی وجہ سے اس کی حالت پہلے ہی خراب ہو گئی تھی۔ کچن کی صفائی اچھی طرح ہو گئی ہے نا؟ اب جا کر باہر باغ کی صفائی کرو۔ منصال ایک بار پھر اس کے سر پر سوار تھے اور غصے سے اسے باغ کی صفائی کے لیے بھیج دیا۔ موسم ابھی بھی خراب تھا، کسی بھی وقت بارش ہو سکتی تھی۔ ایمان جلدی جلدی کام ختم کرنے لگی تاکہ زین کے آنے سے پہلے وہ کمرے میں جا سکے۔ کل سے وہ شخص کو شدید غصے میں دیکھ رہی تھی اور اس کے غصے کا شکار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ یہ دروازہ کیوں نہیں کھل رہا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اسی دروازے سے تو آئی تھی، اس وقت تو بہت آسانی سے کھلا تھا، لیکن اب کیوں نہیں کھل رہا؟ بارش تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ایمان مسلسل اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک راستہ گھر کے اندر جانے کا تھا جہاں سے وہ باغ میں آئی تھی، لیکن دروازہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اتنی تیز بارش میں وہ بری طرح بھیگ چکی تھی۔ ویسے اس نے صبح سے اپنی طاقت سے زیادہ کام کیا تھا۔ آج تک اس نے اپنے گھر میں بھی کبھی کام نہیں کیا تھا۔ بھوک کی وجہ سے اب اس کی حالت مزید خراب ہو گئی تھی اور رہی صحیح کسر اس بارش نے پوری کر دی تھی۔ سردی کے موسم میں اس بارش میں وہ پوری طرح بھیگ گئی تھی اور شدید کپکپانے لگی تھی، لیکن دروازہ ابھی بھی نہیں کھل رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے ہوش ختم ہونے لگے۔ زین ابھی بھی گھر پہنچا تھا۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے نکلا اس کی نظر سامنے باغ پر گئی جہاں ایمان بے ہوش پڑی تھی۔ گھر کے ملازم بھی دور کھڑے اس پیاری سی لڑکی کو دیکھ رہے تھے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے قریب جا کر دیکھے کہ اسے کیا ہوا ہے، کیونکہ سب زین کے غصے سے اچھی طرح واقف تھے کہ باہر جانے والے حصے میں سب ملازم مرد تھے۔ یہ دیکھ کر زین کا شدید غصہ ہے کہ اس کی بیوی پر کسی غیر مرد کی نگاہ پڑی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اسے بیوی کا درجہ نہیں دیا تھا، وہ اسے صرف اس کی ماں کو تکلیف دینے کے لیے لایا تھا، لیکن تھی تو وہ اس کے نکاح میں ہی، اور تھی وہ اس کی بیوی، اس کی عزت تھی۔ وہ غصے سے آگ بھرا اور ایمان کو اپنے باہوں میں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گیا۔ اس کے سر اور پورے جسم میں ابھی بھی شدید درد ہے، لیکن وہ پھر بھی ہمت کر کے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جب اس کی نظر سامنے صوفے پر بیٹھے زین پر پڑے جو بستر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کس کی اجازت سے تم کمرے سے باہر گئی تھی؟ جب میں نے تمہیں اس کمرے سے نکلنے سے منع کیا تھا تو پھر کیوں گئی تھی تم باہر؟ زین نے اسے اکتا دل کا خود بھی صوفے سے اٹھ کر اس کے قریب آیا اور غصے سے دھاڑا۔ ایمان جو پہلے ہی اسے دیکھ کر خوف زدہ تھی، اس کے خوف سے رونے لگی۔
میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میرے سامنے یہ رونے کا ڈرامہ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں. میں اچھی طرح جانتا ہوں تم کتنی معصوم ہو. کیا ضرورت تھی تمہیں وہاں جانے کی؟ بولو، جواب دو. میرے منع کرنے کے باوجود کیوں گئی تھی تم کمرے سے باہر؟ میں وہاں جان بوجھ کر نہیں گئی تھی، اور کسی نے باہر سے تالا لگا دیا تو میں نے بہت کوشش کی کھولنے کی، لیکن وہ کھل ہی نہیں رہا تھا. ایمان نے ڈرتے ڈرتے جواب کیا. ایمان کا جواب سنتا زین اور اس کے قریب آیا اور اس نے بیڈ پر بیٹھ کر اسے دونوں بازوں سے پکڑ کر اپنے انتہائی قریب کیا. مجھے جھوٹ بولنے والے سے سخت نفرت ہے. جب میں تمہیں وہاں سے لے کر آیا تھا تو وہاں کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس لیے جھوٹ بولنا بند کرو. پر مجھے سچ سچ بتاؤ، کیوں گئی تھی وہاں؟ میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں سچ کہہ رہی ہوں. میں جان بوجھ کر کچھ بھی نہیں کیا. وہ دروازہ واقعی بند تھا. زین نے اس کے معصوم چہرے پر دیکھا. اس کے دل نے کہا شاید وہ سچ کہہ رہی ہے. اس کی آنکھوں میں آنسو اور خوف زین کو بے چین کر گیا تھا. اس کا دل چاہا کہ اسے اپنی سینے سے لگا کر چپ کروائے اور اس کے آنسو صاف کرے، لیکن وہی انتقام اس کے بیچ آ گیا. اس سے پہلے کہ اس کی معصومیت دیکھ کر پگھل جاتا، اس نے فوراً اسے خود سے دور کیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا. یہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی ہے. آج کے بعد میری اجازت کے بغیر تم اس کمرے سے تو کیا، اس جگہ سے بھی ایک قدم باہر نہیں نکالو گی. اب اگر تم نے میری بات نہ مانے یا میری اجازت کے بغیر ایک قدم بھی باہر نکالت، میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا. کہ ہمیشہ کے لیے اسی کمرے میں قید رہنا. زین غصے سے کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا. پیچھے ایمان ایک بار پھر اس کے خوف میں مبتلا ہو گئی. وہ اس وقت آفس میں بیٹھا ہوا تھا. اس کا مناظر اس کے پاس ہے. سر، آپ نے جو کام کہا تھا وہ ہو گیا ہے. اس حارث سمیع لڑکے کی ہم نے ساری تفصیلات نکال لی ہے. اس لڑکے کا میڈم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی دوست عروج کا منگیتر ہے اور ایک اچھا لڑکا ہے. اس روز اپنی شادی کی شاپنگ کے لیے وہ گئے تھے جب میڈم کو بھی ساتھ لے کے تھے. میڈم تو ویسے بھی زیادہ تر گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے وسیم، تم جاؤ. وسیم کے جانے کے بعد زین دوبارہ اپنے آفس کی کھڑکی سے تیک لگا کر سگریٹ پینے لگا. وسیم کی باتیں سن کر اس کے دل کو ایک سکون سا ملا تھا. ایک خوشی سی ملی کہ ایمان کا حارث سے کوئی تعلق نہیں تھا. میرا دل کہتا تھا کہ تم اپنی ماں کی طرح دھوکے باز نہیں ہو. اس کا مطلب ہے کہ تم باقی معصوم ہو. لیکن ایسا کہتے ہو سکتا ہے؟ اس دھوکے باز عورت کی بیٹی اتنی معصوم کیسے ہو سکتی ہے؟ کہیں یہ سب میری نظر کا دھوکا تم بھی؟ ایسا نہیں ہے، میری آنکھیں دھوکا نہیں کھا سکتی. میں جانتا ہوں اپنی ماں جیسی بالکل نہیں ہو. میں تمہیں کبھی بہتا ہونے بھی نہیں دوں گا، نہ تمہیں کبھی خود سے ٹوٹ جانے دوں گا. میں ہمیشہ تمہیں صرف اپنے تک محدود رکھوں گا. نہ تم باہر کو دنیا دیکھو گی اور نہ ہی کسی اور کے خاطر مجھے دھوکا دو گی. ہاں، میں تمہیں اپنے قریب رکھوں گا، اتنا قریب کہ تم کبھی کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہ پاؤ. تم میری ہو، پہلے دن سے میری تھی اور ہمیشہ میری ہی رہو گی. میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا. زین آنکھیں بند کر کے ایمان کو سوچتے اپنے دل کی باتیں کہہ رہا تھا. دوسروں کے سامنے وہ چھپنا بھی تہ لیتا کہ اس نے اس لڑکی کو صرف انتقام کے لیے گھر میں رکھا ہے، مگر بالکل چھوڑ ہی دہائی دے رہا تھا. وہ نہ جانے کتنے سالوں سے اسے دل سے دیکھتا ہے اور صرف اس پر نظر رکھے ہوئے تھا جب وہ کالج سے گھر جاتی تھی. مگر کب یہ دیکھتے دیکھتے وہ لڑکی کے دل میں سمائی اسے پتہ ہی نہیں چلا. اور آج فائنلی دل بھی اعتراف کر چکا تھا. وہ لڑکی اس کے لیے اتنی لاڈلی ہو چکی ہے. رات کو گھر آتے ہی اسے دیر ہو گئی تھی. لیتے ہی وہ کمرے میں آیا تو کسی کے رونے کی آواز سنائی تھی. بستر کی طرف تھی. اپمان ہر چیز کی اوپر رونے میں مصروف تھی. اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا. ایک ماں تھی جو دوسروں کو رولاتی تھی اور ایک بیٹی ہے جو خود ہر وقت روتی رہتی ہے. زین نے اپنا کوٹ سوپر پر پھینک کر بستر پر اس کے سامنے بیٹھ گیا. اب کیوں رو رہی ہو؟ منع کیا تھا نا کہ اب تمہیں روتا ہوا میں نہ دیکھوں. زین کی آواز قریب سے سن کر ایمان نے فوراً اپنا چہرہ اٹھایا. رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں اور چہرہ سرخ تھے. میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، مجھے بہت چکر آ رہے ہیں، بھوک بھی لگی ہے بہت زیادہ. ہر وقت اسی طرح روتی رہو گی تو سر میں درد ہی ہوگا نا. اور اگر بھوک لگی تھی تو کچھ کھا لیتی. کھانا نہیں کھایا تھا کیا؟
آپ نے ہی تو کہا تھا کمرے سے باہر نہیں جانا، اور یہاں تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اب پینے کے لیے پانی بھی نہیں تھا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کھایا اور پانی بھی نہیں پیا، مجھے بھوک بھی لگی ہے اور پیاس۔ پاگل لڑکی، تم صبح سے اس کمرے میں بھوکی بیٹھی ہو؟ میں نے تمہیں کمرے سے باہر نکلنے سے منع کیا تھا، کھانے پینے سے تو نہیں۔ زین کو اس کی بات سن کر شدید حیرت ہوئی، تو وہ صبح سے بھوکی پیاسی اسی کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ میں کمرے سے باہر آ کر کھانا کھانے کے لیے جاتی تو آپ میری ٹانگیں توڑ دیتے، ایمان نے معصومیت سے جواب دیا۔ زین کو اس وقت اس لڑکی پر شدت سے پیار آیا، اور اس پر بھی غصہ ہوا کہ وہ صبح سے بھوکی تھی۔ اچانک اسی ڈاکٹر کی بات یاد آئی جب ایمان بے ہوش ہو گئی تھی، تو زین نے ڈاکٹر کو بلایا تھا، اور ڈاکٹر نے اسے سختی سے اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنے کو کہا تھا۔ تو کیا اسی لیے اس کے سر میں درد ہو رہا تھا؟ یہ سوچتے ہی وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا۔ چلو رونا بند کرو اور چپ کر کے خاموشی سے یہاں بیٹھو، میں ابھی تمہارے کھانے کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ ایمان اس شخص کے اتنے نرم رویے پر حیران تھی کہ وہ ہر وقت اسے ڈراتا دھمکاتا تھا، اور اب اتنی نرمی اور پیار سے بات کر رہا تھا۔ زین نے کچن میں آتے ہی اس کے لیے کھانا گرم کیا۔ یہ کام اس نے آج تک اپنے لیے بھی نہیں کیا تھا۔ گھر میں اگر کوئی اسے اس طرح کھانا گرم کرتے دیکھ لیتا تو شاید حیرت سے مر جاتا۔ وہ شخص جس نے آج تک پانی کا گلاس خود سے نہیں کیا تھا، آج ایک لڑکی کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا گرم کر رہا تھا۔ جلدی جلدی اس نے کھانا گرم کیا اور ایک ٹرے میں رکھ کر اوپر کمرے کی طرف چل پڑا، لیکن کوئی تھا جو اسے دیکھ رہا تھا۔ وہی ہوا نا جس کا ڈر تھا؟ میں نے کن سے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ لڑکی اپنی خوبصورتی اور معصومیت سے زین کو اپنے قبضے میں کر لے گی، اور ویسا ہی ہوا۔ کل تک جو اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا نا، آج وہی اس کا ملازم بن کر گھوم رہا ہے، اور اس کے لیے کھانا گرم کر کے کمرے میں لے کر گیا۔ فرزانہ بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے انصار کو اس بات سے آگاہ کیا جو وہ ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی تھی۔ ماما، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ لگتا ہے آپ کو نیند زیادہ آئی ہے، اپنے کمرے میں جا کر سو جائیں۔ میں نیند میں نہیں ہوں، پوری ہوش و حواس میں ہوں، اور اب تم بھی اپنے ہوش و حواس میں آ جاؤ، اس سے پہلے کہ وہ کل کی آئی لڑکی زین کو تم سے چھین دے۔ آپ کی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ زین اس لڑکی کے نخرے اٹھائے یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو اس سے اتنی نفرت کرتا ہے، صرف اسے صلاح دینے کے لیے اس گھر میں لایا اور کچھ نہیں۔ یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے۔ محبت بڑے بڑوں کو اور اچھے اچھوں کو بدل دیتی ہے، اور زین بدلتا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مکمل طور پر اس لڑکی کا ہو جائے، ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ وہ خود ہی اسے اپنی زندگی سے نکال دے، ورنہ سب کچھ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ لڑکی بھی اس گھر سے نکل جائے اور کسی کو ہم پر شک بھی نہ ہو۔ تم فکر نہ کرو، میں نے سوچ لیا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، بس تم دیکھتی جاؤ کہ میں کرتی کیا ہوں۔ زین کھانے کی ٹرے کمرے میں لایا۔ ایمان ابھی بھی اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑے بیٹھی ہوئی تھی۔ چلو اٹھو، کھانا کھا لو، تمہیں بھوک لگی تھی۔ میرے سر میں بہت درد ہے۔ زین کو اس کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اب تو اسے ایمان کی حالت دیکھ کر اور پریشانی ہونے لگی۔ اس نے کھانے کی ٹرے بستر پر رکھی اور اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلانے لگا۔ کھانا کھاؤ گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ ایمان خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی۔ اگر انکار کرتی تو اس کا کیا بھروسہ تھا کہ وہ پھر سے ڈانٹنا شروع کر دیتا۔ کھانا کھلانے کے بعد زین نے اسے دوا دی۔ اب آرام سے سو جاؤ، تھوڑی دیر میں درد بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ زین اسے بستر میں لٹا کر کچن میں برتن رکھنے واپس چلا گیا، لیکن اس کے سامنے ہی ایمان دوبارہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نیند نہیں آ رہی؟ نہیں، درد ٹھیک نہیں ہو رہا، نیند نہیں آ رہی۔ زین بھی بستر پر اس کے قریب آ کر لیٹ گیا۔ اس نے ایمان کا سر اپنے بازو پر رکھا اور ہلکے ہلکے دبانے لگا۔ اب اپنی آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرو، نیند آ جائے گی۔ ایمان نے
اس کی بات مانتے ہوئے فوراً آنکھیں بند کر لی۔ اس کے سر دبانے کی وجہ سے اسے کافی سکون مل رہا تھا، اس لیے وہ تھوڑی ہی دیر میں سو گئی۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، لیکن اب میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی تکلیف تم تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ چچی نے جو کچھ کیا انہیں ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی، لیکن اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے آج کے بعد میں تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ زین نے چپکے سے اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے اور اسی طرح اسے حسار پہ لے کر وہ خود بھی آنکھیں بند کر کے سو گیا۔ زین پچھلے کئی دن سے اس کا خیال رکھ رہا تھا، یہی وجہ تھی کہ ایمان کا خوف کافی کم ہوا۔ وہ ابھی بھی اس کے قریب بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا، جبکہ ایمان کو اس نے سونے کو کہا تھا۔ سنیے، مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ ہاں کہو، میں سن رہا ہوں۔ مجھے ایک بار مما سے ملنا ہے، پلیز مجھے ایک بار ان سے ملوا دیں، مجھے ان کی بہت یاد آ رہی ہے۔ مجھے بس ایک بار انہیں دیکھنا ہے، اس کے بعد کبھی ان کے پاس جانے کی بات بھی نہیں کروں گی، پلیز، ایمان نے ڈرتے ڈرتے کہا، کیونکہ وہ اتنا تو جانتی تھی کہ زین اس کی ماں سے نفرت کرتا ہے اور جب بھی اپنی ماں کا ذکر کرتی تھی اسے غصہ آ جاتا تھا۔ زین کے لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہاتھ ایک دم رک کے اسے چہرہ اٹھا کر ایمان کو دیکھا، جو آنکھوں میں آنسو لیے خوف سے اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ زین اس کی تکلیف سمجھ گیا، وہ ہر طرح سے اس کا خیال رکھ رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کی طبیعت میں کوئی خاص بہتری نہیں آ رہی تھی۔ تو کیا یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی ماں کو یاد کر کے ان سے ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی؟ وہ سب سوچ دینا چاہتے ہوئے بھی زین کے منہ سے ہاں نکل گیا۔ ٹھیک ہے، میں لے جاؤں گا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کب لے کر جائیں گے؟ صبح لے کے جاؤں گا۔ صبح؟ کیا ہم ابھی نہیں جا سکتے؟ ابھی بہت دیر ہو گئی ہے، میں صبح تمہیں لے جاؤں گا۔ صبح آپ بھول تو نہیں جائیں گے نا؟ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ صبح ہونے پر میں جانے سے انکار کر دوں گا اور اپنی بات سے مکر جاؤں گا، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو بات کہتا ہوں اسے ہر حال میں پورا کرتا ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس لیے اب بے فکر ہو کر سو جاؤ۔ زین سمجھ گیا کہ وہ جانے کے لیے کیوں کہہ رہی ہے۔ اسے شاید یہی لگا کہ صبح ہونے پر زین اسے لے جانے سے انکار کر دے گا، لیکن اب زین کے یقین دلانے پر اسے یقین آ گیا تھا، اس لیے پرسکون ہو کر سو گئی۔ صبح اٹھتے ہی زین ایمان کو اپنے ساتھ اس کے گھر لے آیا تھا، لیکن وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ نائلہ بیگم کی طبیعت پچھلے کئی دنوں سے کافی خراب ہے۔ وہ اس وقت شہر کے ایک سرکاری ہاسپٹل میں ہے۔ یہ خبر سن کر ایمان تو رونے ہی لگی تھی۔ زین نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا اور وہ دونوں اس ہاسپٹل میں موجود تھے۔ زین نے ایمان کو نائلہ بیگم کے پاس چھوڑ کر خود باہر نکلتا چلا گیا، تاکہ وہ ماں بیٹی کھل کر ایک دوسرے سے بات کر سکے۔ مما، یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ سب بتائے نا مجھے، یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ ارے میری جان، کچھ بھی نہیں ہوا، بس ایسے ہی تھوڑی سی طبیعت خراب ہے۔ اب تم آ گئی ہو نا، تمہیں دیکھ لیا ہے تو اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کی طبیعت خراب تھی تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اچھا، ان سب باتوں کو چھوڑو، تم مجھے یہ بتاؤ، زین تمہیں مجھ سے ملوانے کیسے لے آیا؟ وہ تمہارے ساتھ ٹھیک رہتا ہے نا؟ مطلب حویلی والوں کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ ماما، آپ فکر نہ کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور حویلی میں کوئی بھی مجھے کچھ نہیں کہتا، سب میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ زین بھی میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ کو کیا ہوا ہے؟ ایمان کو اپنی ماں کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ چند دنوں میں ہی اس کی ماں کافی بیمار لگنے لگی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹا، اب میں جو کچھ تمہیں بتانے جا رہی ہوں، میری بات کو غور سے سنو اور اسے سمجھنا۔ اگر ہو سکے تو اپنی ماں کو اس کے لیے معاف کر دینا۔ میں نے ہمیشہ تم سے ایک جھوٹ بولا ہے، تمہارے بابا کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتایا، تمہیں سچ اور حقیقت سے دور رکھا۔ سچ تو یہ ہے کہ سب کی قصوروار میں ہوں اور سب کی گناہ گار بھی میں ہوں۔ میں کبھی بھی تمہارے بابا سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن تمہارے نانا نے زبردستی میری شادی ان سے کروا دی تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے اور مجھ سے بہت محبت بھی کرتے تھے، لیکن ان کی محبت بھی میرا دل نہیں جیت سکی تھی۔ مجھے ان سے محبت نہیں ہوئی تھی۔ حویلی میں سب لوگ میرا بہت خیال رکھتے تھے، مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اور زین کی ماں، تمہاری تائی، انہوں نے تو مجھے اپنی بہن بنایا ہوا تھا، لیکن میں نے سب کی محبتوں کو ٹھکرا دیا صرف ایک شخص کے لیے جس سے میں محبت کرتی تھی۔ میں کسی بھی طرح تمہارے بابا اور اس حویلی سے جان چھڑوا کر اس شخص کے پاس جانا چاہتی تھی جس سے مجھے محبت تھی، اس لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ جب مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں نے ایک ایسا گناہ کر دیا جس کی سزا مجھے آج مل رہی ہے۔ اپنی محبت کو پانے کے لیے میں نے تمہاری تائی اور تمہارے بابا پر جھوٹا الزام لگا دیا۔ اسی الزام کو جواز بنا کر تمہیں لے کر حویلی چھوڑ کر یہاں آ گئی۔ تمہاری تائی بے گناہ تھی اور تمہارے بابا بھی، لیکن میں نے سب کے سامنے انہیں رسوا کر دیا، صرف اس لیے کہ مجھے تمہارے بابا کو چھوڑنے کا بہانہ مل جائے۔
پھر اسی بات کی وجہ بنا کر میں نے تمہارے بابا کو چھوڑ دیا، جس شخص کے لیے چھوڑا اس نے بعد میں مجھے قبول کرنے سے ہی انکار کر دیا، اور اسی طرح میں خالی ہاتھ رہ گئی۔ تمہاری تایا نے یہ سن کے تمہاری تائی کو طلاق دے دی تھی، اور وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکی۔ تھوڑی ہی دنوں کے بعد وہ یہ دنیا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ میں نے اپنی خود غرضی میں بہت لوگوں کی زندگی برباد کی، اور آج اسی گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ، میں اس کی ماں کی مجرم ہوں، اور اس کے لیے مجھے جو بھی سزا ملے وہ کم ہے، لیکن پھر بھی آج میں اس سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں معافی کے قابل نہیں ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ تمہیں میرے گناہوں کی سزا نہ دے۔ ایمان تو یہ سب سن کر گویا پتھر کی ہو گئی تھی، اس کی ماں یہ سب کیسے کر سکتی تھی؟ زین ساری باتیں سن چکا تھا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو نائلہ بیگم نے اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کے، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں نے تمہاری ماں کو تم سب کو گناہ گار بنا دیا، اور دیکھو آج میری حالت، مجھے میرے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ میں نے ایک جھوٹا الزام لگایا تو خدا نے مجھے اس کی سزا یہ دی کہ آج میں ایک ایسی بیماری مبتلا ہوں جس کا علاج ہی ممکن نہیں۔ اس بستر پر پڑی اپنی موت کا انتظار کر رہی ہوں، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، اور میری بیٹی کو اس سب کی سزا نہ دینا۔ وہ واقعی معصوم ہے، اس کے اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ زین بس خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی ڈاکٹر سے مل کر آ رہا تھا جس نے بتایا تھا کہ نائلہ کو کینسر ہے اور وہ آخری سٹیج پر ہے۔ ایمان میری جان، میری بچی، اپنی ماں سے ناراض نہ ہونا۔ نائلہ بیگم نے ایمان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگایا، اور اگلے ہی لمحے ان کا ہاتھ چھوٹ کر بستر پر گر گیا۔ مما، مما آپ کو کیا ہوا ہے؟ اب آپ بول کیوں نہیں رہی؟ مما اٹھے نا، میں آپ سے بالکل ناراض نہیں ہوں، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ ایمان روتی رہی اور اپنی ماں کو پکارتی رہی، لیکن وہ تو دنیا چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے دور چلی گئی تھی۔ آپ پلیز میری ماما کو معاف کر دیں، میں جانتی ہوں انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ بہت غلط تھا، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی، میں نہیں چاہتی انہیں وہاں بھی تکلیف ہو۔ نائلہ بیگم کے انتقال کو 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ زین نے بڑے مشکل سے ایمان کو سنبھالا تھا۔ وہ ابھی بھی اس کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی اور اسے اپنی ماں کی تکلیف کی معافی کے لیے کہہ رہی تھی۔ میں نے انہیں اسی وقت معاف کر دیا تھا جب وہ ہاسپٹل میں تھی، کیونکہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس کی سزا انہیں اس دنیا میں ہی مل چکی تھی۔ اب تم بھی پرانی ساری باتیں بھول جاؤ، بس ان کے لیے دعا کیا کرو۔ زین نے اس کے آنسو صاف کیے اور پھر اپنے سینے سے لگا لیا۔ آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس بات کو 2 ماہ گزر گئے تھے۔ ایمان نے سب کو بہت بڑی خوشخبری دی تھی۔ زین اب پہلے سے بھی زیادہ ایمان کا خیال رکھتا تھا، اس کی فکر کرتا تھا، کیونکہ وہ بابا بننے والا تھا۔ دادی اماں نے بھی اس کو اس حویلی کی بہو تسلیم کر لیا تھا، اور اس کا بہت خیال رکھتی تھی اور اس کے ناز نخرے بھی اٹھاتی تھی۔ ایمان اپنے کمرے میں تھی جب حویلی کی ملازمہ نے اسے حویلی کے پچھلے حصے میں جانے کو کہا۔ جب وہاں گئی تو گھر کا ایک ملازم جو کہ خوبصورت نوجوان لڑکا تھا پہلے سے وہاں موجود تھا۔ وہ دونوں اکیلے وہاں موجود تھے جب امثال اور فرزانہ بیگم زین اور دادی ماں کو لے کر وہاں پہنچی۔ یہ سب ان کی چال تھی۔ ان دونوں نے اسے وہاں بلایا اور ایمان کو زین کی زندگی سے نکال دینا چاہتی تھی۔ ان کے پاس یہی ایک راستہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ زین دھوکہ برداشت نہیں کرتا، اس لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ دیکھیں اس لڑکی کی کرتوتوں کو، یہ اس لڑکے سے ملنے یہاں آئی ہے۔ فرزانہ نے زہر اگلا، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ تڑپ کر بولی، یہ کیسے جھوٹ ہے؟ اب ہم نے خود تمہیں اس کے ساتھ دیکھا ہے۔ میں تو پہلے دن ہی سے یہی کہتی تھی یہ لڑکی اعتبار کے قابل نہیں ہے، اور اپنی ماں کی طرح ایک دن یہ بھی دھوکہ دے گی، اور دیکھو اس نے اپنا کام کر دکھایا۔ اسے ذرا شرم نہیں، حویلی کے ملازم سے عشق لڑاتے ہوئے چھپ چھپ کر یہاں ملتی ہو، اور تمہیں کیا لگتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلے گا؟ تمہاری ماں کی غلطیوں کے باوجود ہم سب نے تمہیں عزت دی، مان دیا اور اس حویلی میں جگہ دی، لیکن آخرکار تم نے ثابت کر دیا کہ تم اسی عورت کی پرورش اور اسی کا نتیجہ تو نکلنا ہی تھا نا۔ پتہ نہیں یہ بچہ بھی، اس سے پہلے کہ فرزانہ بیگم مزید کچھ کہتی ذہن نے سب کو خاموش کر دیا۔ خبردار، اگر کسی نے میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو اس کی زبان کھینچ لوں گا۔ ذہن کیا ہو گیا ہے؟ تم نے خود اپنی آنکھوں سے اسے اس لڑکے کے ساتھ دیکھا ہے، پھر بھی تم کہہ رہے ہو کہ ہم اس پر الزام لگا رہے ہیں؟ بس کریں، اب صرف دادی اماں کا لحاظ کر کے خاموش ہوں، کیونکہ آپ ان کی خاص رشتہ دار ہے اور کافی عرصے سے اس حویلی میں رہ رہی ہیں۔ نہ جو گھٹیا الزام آپ نے میری بیوی پر لگایا نا، آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک زندہ نہ ہوتا۔ مجھے سب کچھ معلوم ہے یہ سب کس نے کیا اور کس مقصد سے کیا۔ مجھے اپنی بیوی پر پورا بھروسہ ہے، وہ کبھی مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔
اور آپ کے پاس آج کا دن ہے۔ آج کے بعد آپ مجھے اس حویلی میں کہیں بھی نظر نہ آئیں، ورنہ میں ہر قسم کا لحاظ بھول جاؤں گا۔ زین ایمان کو اپنے ساتھ کمرے میں لے آیا، جبکہ وہ ماں بیٹی پیچھے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ان کا منصوبہ الٹا انہی پر پڑ گیا تھا۔ سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مجھے ملازمہ نے وہاں جانے کو کہا تھا، میں اس لیے گئی تھی۔ کمرے میں آ کر ایمان نے دوبارہ سے یقین دلانے کی کوشش کی۔ میں جانتا ہوں میری جان، تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ مجھے تم پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ میں جانتا ہوں تم کبھی میرے ساتھ بے وفائی نہیں کرو گی۔ زین نے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا تھا۔ آپ اسی طرح ہمیشہ میرا ساتھ دیں گے نا؟ کبھی بھی کسی کی باتوں میں آ کر مجھ پہ شک تو نہیں کریں گے نا؟ کبھی نہیں۔ اس وہم کو اپنے دل سے نکال تو میں جانتا ہوں میری ایمان کبھی میرے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتی۔ ذہن نے اسے اتنی محبت سے سینے سے لگایا۔ ایمان بھی پرسکون اور مطمئن تھی۔ عورت اگر چاہے تو اپنی محبت سے مرد کے دل میں ہر شک کو ختم کر سکتی ہے، جیسے ایمان نے کیا تھا۔ اور آج وہ دونوں اپنی زندگی میں خوش تھے۔ ختم شد۔